اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں لیسن نمبر 4 میں آنے والا جو پہلا رول تھا اعراب، اس کو سیکھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور لیسن نمبر 4 میں آنے والا دوسرا رول سیکھیں گے۔ تو چلیں، آپ لوگ اپنی کاپی اور پینسل پکڑ لیجئے، تو شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 2 میں آنے والا جو دوسرا رول ہے وہ ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ ہم نے کلمات کو پڑھا۔ کلمات میں ہم نے دیکھا 3 طرح کے کلمات ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ ہر کلمہ جو ہوتا ہے وہ ایک مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد اور مرکب کا ہمیں آلریڈی پتہ ہے، ہم اردو زبان میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی کنفیوژن یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک کلمہ کو، ایک لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، 2 یا 2 سے زائد کلمات کے اجتماع کو، ٹھیک ہے، مرکب کہا جاتا ہے، بس۔ اچھا، مرکب جو ہے اس کی اقسام کیا ہیں اور کتنی ہیں اور کیا ہیں اور کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب تام اور ایک ہوتا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کیسا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب تام 2 یا 2 سے زائد کلمات کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے، اور وہ ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ جس کو سن کر، پڑھ کر بات پوری سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا مرکب جس کو سن کے، پڑھ کے ہمیں بات پوری طرح سمجھ آ جائے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ۔ اور اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، یہ میں لکھنا بھول گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اس مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور اس مرکب کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ تام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تام کا معنی ہوتا ہے مکمل، پورا، تو اس لیے اس کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم اردو میں کہتے ہیں لڑکا بڑا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا بڑا ہے۔ الولد کبیر، ایک مکمل جملہ ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ مسجد ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ حامد گیا، ٹھیک ہے، ذہب حامد۔ تو یہ ہمیں ان کلمات کو، ان مرکبات کو پڑھنے کے بعد جو کہ ایک جملہ ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، تو اسی لیے ہم ان کو جملہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جملہ کی اقسام پر۔ اچھا، مرکب ناقص جو ہے نا، اس کو میں تھوڑا آگے جا کے ڈیفائن کرتی ہوں۔ ابھی ہم جملہ کی اقسام کی بات کرتے ہیں، انواع الجملہ تھی۔ جملہ ہمیں 2 طرح سے نظر آتا ہے، ایک ہوتا ہے جملۃ الاسمیہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جملۃ الفعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جبکہ وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو بس آپ نے، سمپل ہے، مشکل نہیں ہے، کہ جو بھی اسم سے شروع ہوگا جملہ وہ اسمیہ ہے،
جو فعل سے شروع ہوگا وہ فعلیہ ہے. سمپل. اب جملہ اسمیہ کو سیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے. جیسا کہ یہ تو ہم آلریڈی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ کی پہچان کیسی ہوگی؟ صرف یہ تو نہیں نا کہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. نہیں، جملہ اسمیہ کے کچھ اجزاء ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں کہ پارٹس آف سینٹینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک نہیں ہوں گے جملے میں تو جملہ پورا نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ایسے ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جملہ اسمیہ مکمل نہیں ہوگا. تو وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے نمبر 1 مبتدا اور دوسرا ہے خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. مبتدا لفظ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مبتدا کیا ہے. مبتدا جس سے ابتدا ہوتی ہے. تو عموماً جملہ اسمیہ میں مبتدا سے ہی جملے کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مبتدا سے ابتدا ہوتی ہے. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کہیں پر آپ کو ایکسیپشنز بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا خبر کیا ہوتی ہے؟ اچھا، مبتدا ایک تو اس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ مبتدا کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی خبر ہے. میں آپ کو ایگزامپلس دیتی ہوں ابھی انشاءاللہ. جیسے ہم نے ابھی اوپر ہی دیکھا، چلیں میں آپ کو ادھر سے ہی دکھا دیتی ہوں. جیسے ہم نے کہا الولد کبیر. ٹھیک ہے، تو الولد سے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ ابتدا میں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا مبتدا ہو گیا. اور کبیر، اب ولد کے بارے میں یعنی کہ لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو یہ مبتدا ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ اس کی خبر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کبیر، کہ وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے گی. مبتدا ہے الولد کیونکہ ایک تو یہ شروع میں آیا، دوسرا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور کبیر خبر ہے، ایک تو اس کا بعد میں آنا اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے بارے میں خبر دے رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں خبر دے رہی ہے. کس کے بارے میں؟ مبتدا الولد کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے حاذا مسجد، یہ بھی اسی طرح سے حاذا مبتدا ہے اور مسجد خبر ہے. تو ذہب حامد، یہ تو جملہ فعلیہ بن گیا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ذہب وہ گیا، حامد گیا. تو یہ انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے. بہرحال ابھی آپ کو جو چیز سمجھانی تھی وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. اچھا، ایک بات یہاں پہ نا آپ کے بھی آپ نے اس کو نوٹس میں رکھنا ہے کہ عربی کے جو بنیادی قواعد ہیں نا ان کے مطابق مبتدا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یعنی کہ اس سے ہی جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن یہ آلویز نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں آتا ہے اور خبر پہلے آ جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے آ جاتی ہیں اور خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ایکسیپشنز جو ہیں آپ عربک زبان میں، عربک کے قواعد میں آپ کو تقریباً ہر قاعدے میں ایکسیپشنز ملیں گی. تو اس لیے اپنے آپ کو بہت کم ایسے قواعد ہیں جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلویز ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں عموماً کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے. بنیادی قواعد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ شروع جب اسم سے ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی ہوگا، آپ اپنی اسی بک میں دیکھیں گے بہت جلد کہ مبتدا جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے اور خبر جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک بات ہے، چلیں ہم دوبارہ واپس اپنی انہی ایگزامپلس کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر میں نے لکھا ہے لڑکا بڑا ہے، الولد کبیر.
جب میں اس کی لفظی ترجمہ کرتی ہوں الولد کبیر کا، تو کیا بنتا ہے؟ الولد لڑکا، کبیر بڑا۔ یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ لڑکا بڑا عربی لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ اب آپ کی بات یاد رکھیے گا، جب تک جملے میں ہے نہیں آئے گا، جملہ ہی نہیں کہلائے گا، وہ تو مرکب رہے گا۔ ہے اور ہیں کے بغیر، ہیلپنگ ورب کے بغیر جملہ تام نہیں ہوگا، وہ ناقص ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے اور ہیں کہاں سے آیا؟ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عربک میں آپ کو کہیں پر بھی ہے اور ہیں سے ریلیٹڈ کوئی عربی لفظ نہیں ملے گا، یعنی کہ ہے اور ہیں کے لیے کوئی عربک ورڈ موجود نہیں ہے۔ یہ ترجمے میں، کیونکہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں، انگلش میں کر رہے ہیں، کسی بھی زبان میں کر رہے ہیں، تو جب ایک جملہ تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور جملہ تام ہونے کے لیے اس جملے کے اجزاء کا ایک ترتیب کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ جب وہ اس ترتیب کے ساتھ آئیں گے، قواعد کے ساتھ آئیں گے، تو پھر اس جملے میں از خود ہے اور ہے کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں وہاں پہ اس کی کیونکہ ہے اور ہیں کے لیے تو عربک ورڈ ہے ہی نہیں نا، تو ہم اس کو تو لکھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اور ہیں کا ترجمہ آئے گا کب؟ جب ہم ایک جملے کو اس کے قواعد اور اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ لکھیں گے، اس کو تام بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک جملہ تام ہوتا ہے تو اس میں ہے اور ہیں کا ترجمہ خود سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب ہم مبتدا اور خبر کے قواعد کو سیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب ہمیں صرف اتنا پتہ لگ گیا ابھی تک کہ جس سے شروع ہو رہا ہے جملہ اسمیہ وہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کی خبر ہے۔ لیکن یہ کیسے ہونے چاہیے، ان کی کیا کنڈیشنز ہیں، وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ وسعت کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا نا، اسم کو 4 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے، جب ہم نے پہلی کلاس کی تھی تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیسن 1، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا وسعت ہوتا ہے، جنس ہوتی ہے، اور عدد ہوتا ہے، اور ایک چوتھی چیز تھی اعراب۔ تب میں نے آپ کو اعراب کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم نے اعراب کو سیکھا نہیں ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم چیپٹر 4 میں جا کے اس کو سیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اعراب کو سیکھ لیا۔ تو اب ہم اسم کو، یعنی کہ مبتدا ایک اسم ہے نا، اس کو ان 4 طریقوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اسم کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس میں یہ 4 خصوصیات کو دیکھنا ہے: اس کا اعراب، اس کی وسعت، اس کی جنس، اور اس کا عدد۔ تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب پھر سے میں نے عموماً کا لفظ استعمال کیا، ایکسیپشنز موجود ہیں۔ جب بھی میں عموماً کا لفظ استعمال کروں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ ایکسیپشنز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ مستثنا یہاں پہ موجود ہے۔ تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ عموماً، ٹھیک ہے؟ اچھا، اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع، یہ منصوب یا مجرور نہیں ہوں گے۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے جبکہ خبر مفرد ہو۔ اچھا، اب جب کہ خبر مفرد ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی انشاءاللہ میں آگے ڈیفائن کروں گی۔ خبر جو ہے وہ مفرد کلمہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ خبر جو ہے وہ مرکب بھی ہو سکتی ہے، اور خبر ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس جملے میں اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھا کہ مبتدا میں اور خبر میں جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہوگی۔ اگر مطابقت تبھی ہوگی نا جب ہمارے پاس مفرد اسم ہوگا، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ مفرد اسم ہے،
تو خبر بھی اگر مفرد ہوگی تب بھی مطابقت آئے گی نا، کہ اگر ہمارا مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے، اگر مبتدا ہمارا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے، اگر مبتدا ہمارا جو ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، اگر مبتدا ہمارا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہے، اسی طرح سے اگر وہ جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب خبر بھی مفرد ہوگی، اگر جملہ آ جائے خبر کی جگہ پہ تو پھر تو نہیں ہم کمپیریزن کر سکتے، پھر تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان میں مطابقت ہے، کیونکہ جملہ تو پھر ایک مفرد نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر۔ آگے اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ خبر کے مختلف اقسام ہیں، اب یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ جس میں خبر مفرد ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ خبر جب مفرد ہو تو ہی مطابقت رکھے گی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، میں نے ایک چارٹ بنایا ہے، اس میں میں نے مبتدا اور خبر کا کالم بنایا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ اسماء لکھے ہیں اور پھر ان میں کمپیریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الکتاب، اب اس کو میں نے جب دیکھا تو یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے اور یہ مرفوع ہے۔ جدیدن، ٹھیک ہے، جدیدن کو دیکھا تو یہ نکرہ ہے، خبر نکرہ ہونی چاہیے۔ بیتن مذکر، کیوں جدیدن مذکر ہے اور یہ مذکر ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ہماری کتاب مذکر ہے، ٹھیک ہے، ہماری کتاب مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی۔ اگر ہماری کتاب واحد ہے تو ہماری خبر بھی واحد ہوگی، کیونکہ یہاں پر میں نے خبر واحد مفرد لی ہے۔ اچھا، اب خبر کی جو چوتھی کوالٹی تھی کہ وہ نکرہ وہ مرفوع ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدیدن مرفوع ہے۔ اسی طرح سے یہ باقی بھی ہیں، ھذا بیتن، اللہ رحیم، زید صالح، ان سب میں بھی یہی مطابقت ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کو ضرور 1 بائی 1 کر کے ان کی تمام جو خصوصیات ہیں، جو 4 خصوصیات ہیں ایک اسم کی، ان کو آپ نے دیکھنا ہے مبتدا کے لحاظ سے اور خبر کے لحاظ سے، اور پھر کمپیریزن بھی کرنا ہے، یعنی کہ مذکر اور مذکر سیم ہونا چاہیے، عدد اور عدد سیم ہونا چاہیے، یعنی کہ جنس اور عدد کا مطابقت ہونی چاہیے۔ باقی جو 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں، جب ہم اعراب کی بات کریں گے تو دونوں مرفوع ہیں، وہ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، اور صرف وسعت میں جا کے ہمیں جو ہے تھوڑی نظر آتی ہے چینجنگ، کہ ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے۔ یہاں پہ میں نے مؤنث کا بھی دے دیا ہے، جیسے الطالبۃ جدیدۃ، اب کیونکہ مؤنث آیا ہے ہمارا مبتدا تو خبر بھی ہماری مؤنث آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت آسان لگے گا، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بس اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں اور اپنے ساتھ ساتھ نوٹس لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ رول کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا رول ہے، چونکہ ہم نے مرکب کی 2 اقسام دیکھی تھیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کو ہم نے سیکھا، اس میں ہم نے چونکہ ابھی تک ہم صرف اسم کی بات کر رہے ہیں، اسم کو سیکھ رہے ہیں، تو میں نے صرف اسم کے ہی اگزامپل دی اور جملہ اسمیہ، جملہ کی اقسام میں میں نے آپ کو جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں بتائے، لیکن اس کو ڈسکرائب میں نے صرف اسمیہ کو کیا ہے، ابھی فعلیہ کو نہیں کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم فعلیہ کو بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جملہ اسمیہ سیکھ لیا، اس کے اجزاء دیکھ لیے، اور اس کے بعد ہم نے ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا سیم ہیں اور کیا اپوزٹ ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد کلمات کا ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، ادھوری ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات ادھوری ہو تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز دیکھیں ذرا، بڑا گھر، بیتن کبیرن، حامد کی کتاب، کتاب حامد، یہ کرسی، حاضل کرسی، مسجد میں، فی المسجد۔ اب ان تمام کو آپ نوٹس کریں تو ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں لفظ ہے یا ہے نہیں استعمال ہو رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب مرکب تام کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا اس میں ہے اور ہے آئے گا ترجمے میں، ٹھیک ہے۔
ہے اور ہیں آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا کہ ایک خاص ترتیب ہوگی، ایک خاص ترکیب ہوگی تو ہی ہے اور ہیں آئے گا۔ اب جیسے فار ایگزامپل، اب اس پہ ذرا آپ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بیتن کبیرن، دونوں کیا ہیں؟ کیسے اسما ہے دونوں؟ نکرہ ہے نا، ان کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے۔ بیتن کبیرن، دونوں سیم ہے، نکرہ ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ اب میں یہاں پہ کیا کرتی ہوں، بیتن کو میں کر دیتی ہوں البیتو۔ اب یہ نکرہ سے معرفہ ہو گیا، البیتو ہو گیا۔ اب یہ مبتدا بننے کے قابل ہے؟ مبتدا کی پوزیشن میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ کبیرن، کیا یہ خبر بن سکتی ہے؟ جی بالکل بن سکتی ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ مرفوع ہے، جنس میں اپنے مبتدا کو فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سیم جنس ہے، عدد بھی سیم ہے، تو یہ اب کیا ہوا، ہمارا مبتدا اور خبر بن گئی۔ اب البیتو کبیرن مرکب تام بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا گھر ہے۔ اب ہے کا ترجمہ آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب ایک خاص قواعد کے ساتھ اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہم بات کہتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، مرکب بناتے ہیں، تو وہ مرکب تام تب بنتا ہے جب ایک خاص ترتیب ہوگی، اس کے قواعد پورے ہوں گے، تو تب وہ مرکب تام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر میں ان تمام چیزوں کو ہٹا لیتی ہوں اور جیسے پہلے تھا بیتن کبیرن، تو وہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ناقص ہو گیا، اب یہ تام نہیں ہے، کیونکہ بیتن مبتدا نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور مبتدا ہمارا تو معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ مرکب تام کے بارے میں اس کی اقسام دیکھی، ٹھیک ہے؟ اس میں دو طرح کے جملے دیکھے، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ اب مرکب ناقص کتنی اقسام کے ہیں؟ مرکب ناقص جو ہے نا وہ 4 اقسام کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس میں 5ویں کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن میں اس کو 4 ہی لے کے چلوں گی انشاءاللہ۔ جب ہم اس 5ویں مرکب کو پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو ادھر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ فی الحال آپ اس کو 4 ہی کو کاؤنٹ رکھیے گا۔ تو مرکب ناقص کی جو 4 اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے مرکب جاری، پھر ہے مرکب اضافی، پھر ہے مرکب اشاری، اور پھر ہے مرکب توصیفی۔ سننے میں یہ نئے نئے نام لگ رہے ہوں گے، تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا، ہیں یہ کیسے نام ہے؟ تو ایک طرف خوشی بھی ہو رہی ہوگی کہ ہیں میں جو ہے مطلب ایک نیا نالج، ایک نئی چیز سیکھ رہی ہوں، اور وہ بھی وہ علم، وہ نئی چیز جو ڈائریکٹ میرے قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں قرآن میں جب ان رولز کو دیکھوں گی، ان کو اپلائی کروں گی، تو وہاں پہ میں ان کی پہچان کروں گی، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی تو چلیں ابھی آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے مرکب جاری۔ اس کو عام زبان میں نارملی ہر دفعہ مرکب جاری نہیں کہا جاتا، بولا بھی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بولا جاتا، لیکن زیادہ تر عام فہم میں نا جار و مجرور اس کو کہا جاتا ہے، جار و مجرور، ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ مرکب جاری میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ مجرور اسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کا اعراب جو ہے وہ ہمیں جری نظر آتا ہے، اس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسرہ والا اسم مجرور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کسرہ والا نہیں، جس کا اعراب کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا اعراب مجرور ہوتا ہے وہ اسم مجرور کہلاتا ہے۔ تو اب کچھ حروف ایسے ہیں جو کسی اسم سے پہلے اگر آ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ ایک عمل کرتے ہیں. ان کا پہلے آنا، کسی اسم سے پہلے آنا اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ہوتا بائی برتھ وہ اسم مرفوع ہے، لیکن اس حرف کے آ جانے سے اب وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں اور ہم ان کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں. اچھا، ان حروف جارہ کو حروف عاملہ جارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عمل کر رہے ہیں نا، جاری جارہ کا عمل کر رہے ہیں. جارہ کیا؟ جری حالت میں بھیج رہے ہیں، تو ان کو حروف عاملہ جارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب جاری کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ حروف جارہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آتے ہیں، یہ بعد میں نہیں آ سکتے. اس لیے ہم بہت آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ حروف جارہ کے بعد آنے والا کلمہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا. حروف جارہ حرف ہیں، ان کے بعد والا جو اسم جو ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا اس کے دو اجزاء ہیں، ایک حرف جر اور دوسرا اسم مجرور. ٹھیک ہے، وہ اسم جو کہ مجرور ہو چکا ہے. تو حروف جارہ جو ہے ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ ان کی کل اگر ہم عربک زبان کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف 11 کا استعمال ہوا ہے. تو چونکہ ہم نے پہلے دن سے اپنا ہدف کیا رکھا تھا کہ ہم نے قرآن کی زبان کو سیکھنا ہے نا، تو ہم قرآن پہ زیادہ فوکس ہے، تو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جو دیکھیں گے ان 11 کو دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو اینڈ پہ وہ باقی کے جو 6 ہیں وہ بھی بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حروف کون سے ہیں اور ان کا کیا معنی ہوتا ہے. سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ ہے بی، با زیر بی. کتنا چھوٹا سارا حرف ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ سے. ہم بولتے ہیں نا بسم اللہ، ہم بولتے ہیں بسم ربک باذن اللہ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ ہے، آپ کے رب کے اسم کے ساتھ، آپ کے رب کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے. آگے ہے تا، تا زبر تا. سٹرینج نا، ایک حرف کا معنی بھی ہے. تا اصل میں یہ قسمیہ ہوتا ہے، یہ تا قسمیہ ہوتی ہے، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کی جب قسم لی جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ اسم الجلالہ کے ساتھ ہی آتا ہے. یہ تا، یہ حرف جر اسم الجلالہ کے ساتھ آتا ہے. اچھا، اب آپ نے نا یہ غور کرنا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ بی حرف جر کے آنے کے بعد ہمارا اسمی جو ہے یہ مجرور ہو گیا ہے. یہاں پہ بی کے بعد اسمی. اب یہاں پہ دیکھیں بسمی ربکا میں آپ کو اسم کا الف نہیں، حمزہ جو ہے حمزہ وصلی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بسم اللہ ہی میں ہمیں حمزہ وصلی نہیں نظر آ رہا، تو سکپ ہو گیا. تو بہرحال اب آپ یہاں پہ بھی اذنی، یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مجرور ہے. تو اب دیکھیں کہ جب ہم یہ تا آئے گی تو اس تا کے بعد جو اسم الجلالہ ہے وہ ہمیں مجرور نظر آئے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور یہ صرف یہ تا قسمیہ یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے. آگے ہے واو، واو زبر وا. یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کی بھی قسم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اچھا اب واللہ، یہاں پہ بھی اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے واو. یہ نہیں ہے کہ واو اللہ کے ساتھ نہیں استعمال ہو سکتا، لیکن تا جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوگی. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے ساتھ جو قسم لی جا رہی ہے وہ مختلف چیزوں کے لی جا رہی ہے، جیسے والشمسی والقمری واللیلی واللہ والسمائی. ٹھیک ہے، تو یہ قسم اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کلیئر کرتی جاؤں. ہم لوگ چونکہ اتنا نالج نہیں گین کرتے دین سے ریلیٹڈ، تو بہت سارے لوگ مختلف لوگوں کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی کہیں گے اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ، اپنی اولاد کی قسم اٹھاؤ، کبھی کسی چیز کی قسم، کبھی کسی چیز کی قسم. تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں لے سکتے، کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے.
اور جب اللہ ہی کی قسم اٹھائیں گے، صرف اللہ ہی کی قسم اٹھائیں گے، تو وہ قسم بالکل سچی ہونی چاہیے. اگر آپ قسم جھوٹی اٹھائیں گے تو اس کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں ویز. لیکن میں صرف یہ آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے. قرآن مجید میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے والشمسی والقمری، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن ہم صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال بھی آتا ہے، کیا ہم قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو جو ہے وہ مطلب بہت سارے لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم لوگ اس قدر وہ گر جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ لوگوں کو حلف اٹھانے کے لیے کہتے ہیں. وہ حلف کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو ہاتھ میں تھام کے قرآن کی قسم اٹھانا. اللہ معاف کرے ان سب کو، اور اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے کہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے قسم، اچھا قرآن کی قسم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس زمرے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے ساتھ منسوب ہے، تو اس وجہ سے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن بہتر ہے کہ قسم تو کھانے کی نوبت ہی نہ آئے. ہم مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو صادق اور امین ہونا چاہیے، تاکہ اس کو یہ نوبت ہی نہ پڑے کہ اس کو قسم اٹھا کے اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنا پڑے. ہمارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ کافروں کو بھی پتہ ہو کہ یہ جو بات کہے گی، جو کہے گا، یہ سچ ہی ہوگی، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، یہ اس رب کے ماننے والا ہے، یہ اس دین پہ چلنے والا ہے، یہ اس نبی کا فالوور ہے جو صادق اور امین تھا، جو مذہب سچا ہے، تو اس کا فالوور کیسے سچا نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا نمبر 4 جو حرف جر ہے وہ کون سا ہے؟ کا. ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک حرفی حرف آ رہے ہیں، اور یہ ایک حرفی ہی اگلے اسم کو، پورے کلمہ کو مجرور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، کی طرح. جیسے ہم بولتے ہیں قاصف مأکول، کل جنتی، کل فراش المبثوث. یہاں پہ بس آپ نے ایک چیز نوٹس کرتے جانا ہے کہ ہر حرف جر کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، اور یہی ان کا عمل ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں. ٹھیک ہے، میں جیسے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. فی رحمت ہی، اس کی رحمت میں. فی الیوم الاخرہ، آخرت کے دن میں. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من المسجد الحرامی، من شر حاسد من المدینتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپلز ہیں. آسان ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. عن کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کے متعلق. عن الساعتی، عن الفحشائی، عن انس، عن ذکر اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 8 ہے الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا تک. الی المسجد، الی المسجد الاقصی، الی الابل، الی ذکر اللہ، الی السماء. اعلی. اب الہ اور اعلی یہ 2 مختلف حروف ہیں، ان کو مکس کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر. علی العرش، عرش پر. علی قلوبہم، ان کی دلوں پر. علی سمعہم، علی ابصارہم. ٹھیک ہے، تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر. نمبر 10 پہ ہے حتی. حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک. اس کی آپ کو ایک ہی اگزامپل قرآن مجید میں ایسی ملے گی کہ جس کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آئے گا جو کہ مجرور ہے. نارملی قرآن میں سوائے اس ایک ایگزامپل کے باقی جگہوں پہ جہاں پر بھی حتی آیا ہے وہ تھوڑا سا، مطلب میں آپ کو یہ بتا صرف اس لیے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کہیں پہ قرآن میں پڑھیں اور اس کے بعد آپ تلاش کریں کہ اسم مجرور نہیں نظر آ رہا، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ہیں سسٹر سدرا نے تو ہمیں کچھ اور بتایا تھا اور یہاں پہ جو ہے یہ کچھ اور بات آ رہی ہے.
ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ کیوں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا قاعدہ ہے، وہ تھوڑا ڈیٹیل طلب ہے، وہ میں یہاں پہ نہیں بیان کروں گی کیونکہ ابھی ہم اس چیز کو نہیں سیکھ رہے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ صرف واحد اگزامپل ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ جس میں حتیٰ کے فوراً بعد اسم مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو میں آپ کو وہ بات بھی ڈسکرائب کر دوں گی. تو حتیٰ مطلع الفجر، تو اس میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلعی جو ہے وہ مجرور ہے. لی حرف جر یہ استعمال ہوتا ہے کے لیے، یا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کا بھی کر لیتے ہیں. للمتقین، للذکر، لامر اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ تو 11 وہ حروف تھے جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے. اب باقی جو 6 ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہیں آپس میں ان کے سیم میننگز ہیں. جیسے دیکھیں مز اور منزو، یہ دونوں سیم میننگ میں آتے ہیں. سے کا مطلب ہے اردو میں، اور انگلش میں اگر دیکھیں تو سنس اور فور کا ٹرانسلیشن آتا ہے. پھر ہے خلا، حاشا، عدا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سوائے کے معنی میں آتے ہیں اور ایکسیپٹ کے معنی میں آتے ہیں. ربا، ربا 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، چند، سم، اور کافی زیادہ، مینی. ٹھیک ہے، لائک اپوزٹ میں آتا ہے، تھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بس پھر اس کے استعمال پہ ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پہ اب تھوڑے کا استعمال ہو رہا ہے یا زیادہ کے معنی میں آ رہا ہے. لاسٹ میں نے بس آپ کو اگزامپلس دکھا دی ہیں کہ جس میں آپ یہ غور کر سکیں کہ کیسے ایک اسم مرفوع ہوتا ہے اور حرف جر کے آ جانے سے وہ مرفوع سے مجرور ہو جاتا ہے. جیسے البیتو ہمارے پاس ایک اسم ہے، اس سے پہلے ہم لگا رہے ہیں فی. جب فی لگا دیا تو اب یہ البیتو سے کیا ہو گیا، تی ہو گیا، فی البیتی. السریرو ایک اسم ہے، بستر اس کو کہتے ہیں. اور اچھا یہ جو ترجمہ ہے نا گھر میں، یہ فی البیتی کا ہے، البیتو کا نہیں ہے. السریرو بولتے ہیں بستر کو، ہم نے لیسن 1 میں پڑھا تھا. علی السریری، علی السریری میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ علی آ جانے سے اب السریرو جو ہے وہ سریری ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے المسجدو من المسجدی، اب دی ہو گیا دو سے. المدرستو الی المدرستی، ٹھیک ہے، سکول کی طرف، تو مدرسہ تی ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے لیسن مکمل ہوتا ہے آج کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اگلا رول سیکھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.